آج وہی نظریات، وہی عقائد کہ جن کے لیے ہمارے ائمہ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، وہ نظریات کہ جن کے لیے ہمارے ائمہ نے کوڑے کھائے، آج انہی نظریات کو معاذ اللہ پارا پارا کیا جا رہا ہے، اور جاہل نعت خوان اور جاہل خطیب معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شان بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ عقائد اہل سنت پر وہ چلنے والے کلہاڑے ہیں کہ جنہوں نے عقائد اہل سنت کی جڑیں کاٹی معاذ اللہ۔ ایک نقیب شعر پڑھ رہا تھا، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، علی کے سامنے رکھ کر قرآن، یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، علی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، علی کے سامنے رکھ کر قرآن، یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے، یعنی دیکھو تو صحیح قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ معاذ اللہ ایسے بدبخت ہمارے سٹیجوں پر ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں بھی ڈنڈی مارنے سے وہ باز نہیں جاتے، اور سننے والے آگے ایسے گائیں اور بھینسیں بیٹھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ پوری مسجدوں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات غیر متناہی ہے، اللہ کی ذات کو بھی عدم نہیں ہے۔ عدم یہ ہے، اب دیکھیں ہم مخلوق ہیں، ہم پہلے نہیں تھے اب ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے ہم میں سے پہلے تھے جو اب نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل قرآن بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ مخلوق فنا ہوگی، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن فنا نہیں ہوگا، قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضرت مولا علی کی کروڑ ہا شانیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی مخلوق، اور یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ علی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علی اللہ ہو، حضرت مولا علی کو اللہ کہا، تو آپ نے ان کو سزا دی، اور ایسی سزا فرمایا ایسی سزا دوں گا کہ نشان عبرت بناؤں گا، رہتی دنیا تک یاد رہوں گے۔ آگ لگائی اور ان کو آگ میں پھینکا، اور فرمایا خدا کے دشمنوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کہہ رہے۔ مولا علی خدا کے بندے ہیں، اور شعر میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے، قرآن سامنے رکھ کے، علی کے سامنے رکھ کے قرآن، دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے، یعنی علی کو قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن علی کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے اگر دیکھا جائے، وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ویسے ایسے بندوں کو تو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، کہہ رہا تھا کہ یہ جو تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں پہلا اور چوتھا، کہتے ہیں پہلے والوں کو بھی نہیں پتا، چوتھے والوں کو بھی نہیں پتا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے یہ جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس سے بڑا جرم آگے اس نے کیا، کہنے لگا کہ تم جانتے ہی نہیں علی کیا ہے، جدوں دا اللہ اودوں دا علی۔ نہیں جی پہلا نمبر انہوں نے پتا کوئی نہیں مولا علی دا، پہلا نمبر نہیں جی، دوسرا نمبر جی، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، یہ نمبراں وچ پئے نے۔ مینوں آقا دی ذوالفقار دی قسم، جیڑا چوتھا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا، جیڑا پہلا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا۔ علی اوئے جدوں دا خدا ہے اودوں دا علی ہے، جدوں دا اللہ اودوں دا علی۔ اور آپ سنیں تو پوری مسجد سبحان اللہ اور ماشاءاللہ، ایسے ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں آگے کہ خدا کی ذات کے ساتھ ملا رہے ہیں مولا علی کو۔ ہمارے اسلاف نے اس سلسلہ میں کس قدر قربانیاں دی۔ امام احمد بن حنبل کا جو مسئلہ بنا تھا، اختلاف ہوا تھا حاکم وقت سے، وہ یہی تھا کہ آپ نے کہا تھا قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ حاکم وقت معتزلی تھا، وہ کہنے لگا قرآن مخلوق، آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن رب کا کلام ہے، قرآن کو فنا نہیں ہے، قرآن ویسے اٹھ جائے گا۔ یہ اختلاف ہوتا گیا،
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ لما اخذ احمد من بغداد، مسائل بڑھتے گئے، آگے اختلاف ہوتے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کو بغداد سے گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا وسافروا به الى الرقہ، اور رقہ کے مکان پر آپ کو وہاں پر جیل میں رکھا گیا۔ حاکم وقت تھا مامون، یعنی عباسی دور حکومت تھا، مامون حاکم وقت تھا۔ علماء آئے اور انہوں نے آ کر کہا احمد بن حنبل حاکم وقت اختلاف کر گیا ہے، آپ پر آزمائشیں آئیں گی، آپ کو معاذ اللہ وہ سزائیں دے گا، تقیہ کر لو، اپنا نظریہ سلامت رکھو، لیکن زبان سے صرف یہ کہہ دو ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر دین یہ اجازت دیتا کہ اندر سے میں کچھ ہوں اور باہر سے میں زبان سے کچھ کہہ دوں تو مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو آرے رکھ کے اوپر سے نیچے تک چیر دیا گیا لیکن حق سے پھر بھی وہ نہ پھرے۔ یہ استقامت تھی امام احمد بن حنبل کی، اور وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، حاکم وقت نے کہا نہیں مخلوق ہے۔ یہ اختلاف ہوا، آج اسی نظریے کو معاذ اللہ ہماری محافل کے اندر، ہماری مجالس کے اندر لوگ پارا پارا کر رہے ہیں اور شعروں میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنے ابا جی کو سنتا تھا، وہ فرماتے تھے رحم اللہ ابا الحاسم غفر اللہ لابی الحاسم عفا اللہ عن ابی الحاسم، اللہ ابو الحاسم پر رحم کرے، اللہ ابو الحاسم کے گناہ معاف کرے، اللہ ابو الحاسم کو معاف کرے۔ تو میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں یا ابی من ابو الحاسم، ابا جی ابو الحاسم کون ہے؟ کیونکہ آپ کے شیوخ میں سے بھی کوئی ابو الحاسم نہیں ہے، آپ کے اساتذہ میں سے بھی کوئی ابو الحاسم نہیں ہے، لیکن آپ اکثر دعا ابو الحاسم کو دیتے، یہ ابو الحاسم کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے الا تعرفہ، میرے بیٹے ابو الحاسم کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے ابو الحاسم الحداد، میں لوہار ابو الحاسم کی بات کر رہا ہوں، لوہار ابو الحاسم کی، اور اس کو دعائیں میں کیوں دیتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اذا آنا بانسان، کسی بندے نے میرا پیچھے سے قمیض میری پکڑ کے کھینچی، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے تعریفونی، مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں تجھے جانتا۔ انا ابو الحاسم العیار، میں ڈاکو ابو الحاسم ہوں، میں چور ابو الحاسم ہوں۔ میرا تعارف کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ مکتوب فی دیوان امیر المومنین انی ضربت 18,000 صوت، میرا یہ تعارف ہے کہ آج تک مجھے چوری کی وجہ سے، مجھے ڈاکوں کی وجہ سے 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں، اور 18,000 کوڑے کھانے کے باوجود آج تک میں باز نہیں آیا، آج تک میں اپنی چوری کو میں نے مانا نہیں ہے۔ اور کہنے لگا صبرت فی ذالک علی طاعت الشیطان لاجل الدنیا، کہنے لگا 18,000 کوڑے مارے گئے، میں نے شیطان کے رستے پر دنیا کمانے کے لیے 18,000 کوڑے برداشت کر لیے۔ تو مجھے یہ بتاؤ فاصبر انت فی طاعت الرحمن لاجل الدین، احمد بن حنبل دین کے رستے میں پھر کوڑے کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہنے لگے ابو الحاسم کو میں دعائیں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ جب علماء بھی مجھے کہہ رہے تھے احمد بن حنبل تقیہ کر لو، بڑی سخت سزائیں دے گا حاکم وقت، اس وقت وہ چور، وہ عیار، وہ ڈاکو ابو الحاسم مجھے کہہ رہا تھا شیطان کے رستے پر تھا، دنیا کمانے کے لیے 1000 نہیں 2000 نہیں بلکہ 18,000 کوڑے میں نے کھائے ہیں، لیکن میں نے صبر کیا۔ تو احمد بن حنبل تو ہے ہی رحمان کے رستے پر، تو ہے ہی حق پر، تو ہے ہی دین کے لیے جا رہا، تو پھر آپ کے لیے آپ کو کوڑے مارے گئے۔ وجہ صرف یہ تھی آپ نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، ایک مسئلہ تھا، اور ایسے ڈٹے کوڑے مارے گئے۔ کیا انداز تھا امام احمد بن حنبل کے؟ یہ اگلے بازو لکڑی کے ساتھ باندھے گئے اور پیچھے پاؤں بھی لکڑی کے ساتھ باندھے گئے، اور کوڑے مارنے والے ایسے ظالم تھے اور ایسے وہ منتخب شدہ لوگ تھے۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جب وہ ہاتھی کو کوڑا مارتا تھا
اتنا زور سے وہ کوڑا مارتا تھا کہ ہاتھی بھی زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے گئے تو امام احمد بن حنبل کو جب کوڑا لگتا تو آپ کہتے اے خدا کے دشمن ذرا اور زور لگا، ذرا اور زور لگا۔ دین کی خاطر آپ نے اس انداز میں کوڑے برداشت کیے اور اس طرح استقامت کا اظہار کیا